العليم من الشيطان الرجيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ پیچھے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے منع کیا، اور پھر معاشرتی لحاظ سے جن جن سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے ان کے بارے میں ترتیب کے ساتھ ان کے مراتب کے اعتبار سے بیان کیا۔ تو حسن سلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی پر جو ہے اس کے حقوق کا خیال رکھنا، اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ تو یہ بندہ وہی کرے گا جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والا ہے اور غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنے والا ہے۔ تو اس لیے اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے بخل کی قباحت بیان کی ہے کہ بخل سے کام لینے والا، بخیلی اختیار کرنے والا نہ تو والدین کے حقوق کا خیال رکھے گا اور نہ ہی آس پاس پڑوسیوں کے حقوق کا، نہ ہی رشتہ داری کے حقوق کا، نہ ہی یتیموں مسکینوں کا۔ تو بہرحال اسی حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو اللہ رب العزت نے اس کے بعد ذکر فرمایا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کے کیا مراتب ہیں اور جو بخل سے کام لیتے ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں ما اس چیز کو، آتاہم اللہ، جو اللہ نے عطا کیا ہے ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، اور جو نعمتیں اللہ نے اپنے فضل سے ان پر نعمتیں کی ہیں انہیں چھپاتے ہیں۔ وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، رسوا کر دینے والا عذاب، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جو یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، اس کے حوالے سے دو مفہوم بیان کیے ہیں مفسرین نے۔ ایک ہے کہ الذین یبخلون، کہ پچھلی آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم تھا، تو اس یہاں بخل سے منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور بخل جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، اس سے بچو۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد یہودی مراد ہیں، اور بخل سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ پہلی صورت میں معنی تھا مالی لحاظ سے بخل کرنا، اور دوسرا مفہوم اس کا معنی ہے دینی لحاظ سے بخل کرنا، کہ اللہ کی آیات کا مطلب بدل دینا، اور جو اللہ نے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی صفتیں بیان کی تھی، آپ کا تعارف بیان کیا تھا، اس کو چھپا لینا۔ تو یہ دونوں معنی مفہوم اس سے نکلتے ہیں۔ بہرحال پہلا معنی جو مالی طور پر ہے وہ زیادہ راجح ہے، البتہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث 1443 1443 حدیث میں نبی علیہ السلام کے مثل البخیل والمتصدق کمثل رجلین علیہما جبتان من حدید، وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور وہ آدمی جو بخل سے کام لیتا ہے، ان دونوں کی مثال ان آدمیوں کی طرح ہے جنہوں نے لوہے کی قمیصیں پہنی ہوں۔ تو لوہے کی قمیض جب پہنی جاتی ہے تو وہ جسم کو پر سخت ہوتی ہے، اور جسم پر سخت ہونے کی وجہ سے بندہ گھٹن محسوس کرتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی کڑیاں کھلنا شروع ہوتی ہیں اور وہ اپنے لیے آسانی محسوس کرتا ہے، اور جو بخل کرنے والا ہے اس کی کڑیاں اور تنگ ہوتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ بخیل آدمی پہلی بات تو خرچ ہی نہیں کرتا، اگر خرچ کرتا بھی ہے تو اس میں اسے مزید اس کی گھٹن بڑھتی ہے، اس کا مزید اس کی
دل کی تنگی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو فرمایا کہ بخیل اور صدقہ اخراج کرنے والے کی یہ مثال ہے۔ اسی طرح بخاری کی دوسری روایت ہے، 2408 نمبر حدیث ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کی ہے، وعد البنات، اور اسی طرح بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا یہ بھی تم پر حرام کر دیا ہے، ومنع وہات، اور اسی طرح لوگوں کو صدقہ اخراج کرنے سے روکنا، وہات، اور لوگوں سے کہنا کہ بھئی اس پر خرچ نہ کرو، مجھے کچھ نہ کچھ کھلا دو یا مجھے دے دو، تو یہ بھی منع کیا ہے۔ تو یہاں اس منع وہات کے معنی وہات کے معنی میں یہ آیت کا مفہوم نکلتا ہے کہ ایک بندہ خود بخیلی کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اور پھر دوسرا لوگوں کو بھی اگر کوئی خرچ کرنا چاہتا ہے تو چھوڑو یار مسکین کو کیا دینا، اس کی ہم کوئی چیز کھا لیں گے، تو خرچ کرنے سے بھی روکتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، شوق نہیں دلاتا، بلکہ لوگوں کو روکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ سورہ معون کی ابتدائی آیات حضرت ابو سفیان کے بارے میں نازل تھی، نہ وہ یتیموں کو دیتا تھا بلکہ منع کرتا تھا، جیسا کہ شان نزول میں آتا ہے اس سورہ معون کے کہ ابو سفیان نے چودھریوں کی دعوت کی تو ایک یتیم بچہ بھی بھوکے مارے مانگنے کے لیے آ گیا، اسے دھکے مار کے وہاں سے مدد سے نکال دیا۔ تو اس وقت یہ سورہ معون کی ابتدائی آیات نازل ہوئی کہ آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے کہ جو دین کو لاتا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اگر کوئی کہے نا یار فلاں مسجد میں دے دیتے ہیں، فلاں جو خرچ کرتے چھوڑو یار مسلم کا دن ہے، تو چھوڑو فلاں کام پہ کرو، فلاں چیز دیتے ہیں، تو اس طرح سے نہ خود خرچ کرتا ہے اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ صفت تھی یہود و نصارہ کی، یہودیوں کی، بعض نے کہا یہ منافقین اس سے مراد ہے۔ تو وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں بخل کو اپنانے کا کہ نہ خرچ کرو۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں ما ان نعمتوں کو، آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، من فضلہ اپنے فضل سے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو چھپانا یہ بھی ناشکری ہے، لیکن اس لحاظ سے چھپانا کہ کوئی بد نظری نہ ہو جائے، یا لوگ جو ہیں کوئی ہمارے بارے میں بدگمانی نہ شروع کر دیں، یہ بندہ کہاں سے پیسے لے کے آتا ہے، اس نے کیسے گاڑی خرید لی، اس نے یہ چیز کیسے بنا لی، تو اس لحاظ سے اگر وہ دکھلاوے سے بچتا ہے تو یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن ہر چیز چھپانا کہیں بد نظری نہ ہو جائے تو توہمات کا شکار ہونا یہ بھی منع ہے۔ تو بہرحال یہ کہ نعمتوں کو چھپانا یہ بھی ان کی ناشکری ہے۔ وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا، من فضل ہی اپنے فضل سے۔ تو اللہ نے جو فضل کیا، کیونکہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے فضل سے ہے، ذالک فضل اللہ، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ کے فضل سے جو اللہ نے کچھ دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ابو الاحوص تابعی بیان کرتے ہیں کہ ان کے باپ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، بڑی پراگندہ حالت تھی، پرانے سے بسیدہ کپڑے پہن رکھے، تو نبی علیہ السلام کو دیکھ کر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں دیکھ کر ترس آیا۔ آپ نے فرمایا بھی اللہ کا معلوم کہ تمہارے پاس مال ہے، بڑے غریب آدمی لگتے ہو۔ تو آپ نے پوچھا اما لکا مال، کیا تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے، بڑے غریب حالت میں لگتے ہو؟ تو کہنے کے من کل المال قد آتانی اللہ عز وجل، آپ نے فرمایا اللہ رسول اللہ نے تو مجھے ہر قسم کا مال دیا، غلام نوکر چاکر بھی دیے ہیں، جانور بھی دیے، گھر بار سب کچھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل اذا انعم علی عبده نعمت احب ان یرا اثر نعمته علیہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر انعام کریں تو اللہ پسند کرتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کے نشانات، اثرات اپنے بندے پر دیکھیں۔ تو آپ نے اسے دیکھ کر یہ فرمایا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کے سامنے اگر اللہ نے فضل کیا ہے تو اپنی چال ڈھال، اپنا کھانا پینا یا اپنا رہن سہن، اپنا کپڑا لباس جو ہے وہ بنا اچھی حالت کا ہونا چاہیے، نہ بہت ذرا
والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے وہ ہیں اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ وہ بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ وہ بہت زیادہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان کی معیشت، ان کی گزران زندگی درمیانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ اسراف یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، اور بہت زیادہ بخل یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ خیر الامور اوسطها، سب سے بہتر حالت جو ہے وہ درمیانی راہ اختیار کرنا۔ یہ نہیں کہ تنخواہ آئی تو شروع مہینے میں کبھی یاسر بروس پہ جا رہے ہیں، کبھی KFC کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، اور آخری مہینے یار مجھے 500 ادارہ دے دو، مجھے 1000 روپے ادارہ دے دو، لوگوں سے بھی ادارے مانگتا پھرے۔ تو شروع سے ہی درمیانی راہ کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس لیے بعض نے اسے مرفوع حدیث قرار دیا کہ مفتقرہ من اقتصاد فی المعیشہ، وہ بندہ کبھی فقیر نہیں ہوگا جو اپنی معیشت میں، اپنے گزران زندگی میں میانہ روی اختیار کرے گا۔ جو بندہ اپنی گزران زندگی، اپنی وسائل کو بہت زیادہ بڑھا لینا، اپنی ضرورتوں کو اتنا بڑھانے کو، جو ضرورتیں نہیں ہیں ان کو بھی ضرورتیں بنا لے، تو یہ فضول خرچی ہے، اہل ایمان کا شیوا نہیں فضول خرچی کرنا۔ ورنہ کہ اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کے اثرات ہونے چاہیے، اور وہ مناسب، تاکہ نبی علیہ السلام کا لباس چاہے پرانا ہوتا لیکن صاف ستھرا ہوتا تھا، تو اس لیے اپنی رہن سہن دیکھ بھال صاف ستھری اور درمیانہ اختیار کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ اسراف یہ بھی مناسب نہیں، اور بہت زیادہ چھپانا یہ بھی مناسب نہیں۔ تو فرمایا کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، پورا چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان پر فضل کیا ہے، جو اللہ نے عطا کیا ان کو اپنے فضل سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب مہینہ، رسوا کر دینے والا عذاب۔ تو یہاں کافرین کے حوالے سے مفسرین کے تین قول ہیں، بعض نے کہا اس سے مراد یہودی ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں اس سے مراد منافقین ہیں، اور بعض نے کہا اس سے مراد کفار مکہ ہیں۔ تو یہاں کفر جو ہے، کافرین میں کفر کا جو لفظ ہے، کفر کے دو معنی بیان کیے، ایک ہے کفر باللہ، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، اسی طرح جو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کی نعمتوں پر کفر کرنا، کہ اللہ کے دیے پر جو ہے کفران نعمت، نہ شکری کا اظہار کرنا، نہ شکری کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کر رکھا کافروں کے لیے عذاب مہینہ، رسوا کر دینے والا عذاب۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، رِیَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر، اور نہ ہی وہ ایمان رکھتے اللہ پر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر۔ تو یہاں دوسری بری عادت بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ شیخی بگاڑنے والے، فخر تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ تو فرمایا جو تکبر اور شیخی بگاڑتے ہیں ان کی ایک عادت تو یہ ہے کہ وہ بخیل ہوتے ہیں، دوسرا اگر وہ خرچ کریں بھی تو وہ ریاکاری کرتے ہیں۔ آپ کسی غریب کو 500 روپیہ پکڑا رہے ہیں، ساتھ اپنی سیلفی تصویر بھی بنا رہے ہیں، تو یہ پھر ریاکاری میں آئے گا، یہ دکھلاوے میں آئے گا، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی۔ تو والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دکھلاوے کے طور پر، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ عمل میں سے وہی عمل قبول کرتے ہیں جو اللہ کے لیے خالص کیا جائے، وابتغي به وجهه، اور اس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہے۔ ایک بندہ نیت کرتا ہے 1000 روپیہ 500 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اس کی 99% نیت یہ کہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اور ایک یہ کہ چلو مجھے لوگ اچھا کہیں، اگر 1% بھی نیت لوگوں کو دکھلانا ہے، لوگوں سے اپنی خوش آمد و تعریف کروانا ہے، تو عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا، وہ 99% جو حصہ تھا وہ بھی ضائع اور بیکار چلا جائے گا۔ تو اس لیے جو عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس میں دنیاوی کوئی اغراض و مقاصد نہ ہو، وہ عمل اللہ کے لیے ہوگا۔ تو فرمایا جو
منافق لوگ ہیں یا یہودی جو ہیں ان کے حوالے سے اگر ان آیات کو مراد لے جس مراد وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم، اور نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ ہی آخر کے دن پر۔ یہاں ایک اشارہ یہ بیان کیا گیا کہ جو ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے نا، حقیقت میں نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے نہ آخر کے دن پر ایمان ہے۔ اگر اس کا ایمان اللہ پر رکھتا تو وہ عمل اللہ کے لیے کرتا ہے، اگر اس کا ایمان ہوتا کہ آخرت یقینی ہے تو وہ اس عمل کو آخرت کے لیے سنبھالتا، نہ کہ دنیا کا فائدہ چاہتا۔ تو اس لیے یہ پہلی ينفقون اموالهم رعاء الناس کی وضاحت سمجھ لیں، یا اسی کی ایک علامت سمجھ لیں جو ریاکاری کرنے والا ہے در حقیقت وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا نہیں، اور نہ ہی آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا تو وہ اللہ کے لیے عمل کرتا، اور دوسرا وہ آخرت کے دن کو یقینی سمجھتا ہوتا تو وہ کبھی دنیا کے لیے یا دنیا داروں کے لیے عمل نہ کرتا۔ تو فرمایا کہ ولا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے باللہ اللہ کے ساتھ، ولا بالیوم الآخر، نہ ہی آخر کے دن کے پر، ومن یکن الشیطان له قرینا، اور جو شخص یکن الشیطان ہو جائے شیطان له اس کا قرینا دوست، جس کا شیطان دوست ہو جائے فساء قرینا، تو وہ شیطان برا ہے دوستی کے اعتبار سے، تو شیطان کی دوستی کسی بھی لحاظ سے فائدہ مند نہیں، کارآمد نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان کا دوستی جو ہے وہ بری ہے۔ ومن یکن الشیطان، اور جو شخص یکن الشیطان ہوا شیطان لہو اس کے لیے قرینا دوست، قرین قرن سے نکلا، قرن کہتے ہیں سینگ کو، جیسے ایک سینگ دوسرے سینگ کے بالکل ساتھ ہوتا ہے اور برابر ہوتا ہے، ہمیشہ دو سینگ ہوتے، کبھی اکیلے سینگ والا آپ نے جانور ہی دیکھا ہوگا، اس لیے جیسے قرین آمنے سامنے ہوتے ہیں اسی طرح دوست بھی چونکہ ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو قرین کہا جاتا ہے دوست کو۔ تو جس شیطان کو اپنا دوست بنایا فسا کرینا، تو وہ برا ہے شیطان دوستی کے اعتبار سے۔ تو جیسے قرآن کریم میں دوسرے ومن یتخذ من الشیطان آیت آتی ہے کہ جس نے اللہ کے علاوہ ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا، جس نے شیطان کو اپنا دوست بنایا تو وہ واضح کھلم کھلا جو ہے خسارہ پا لیا۔ تو کہیں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو، شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو۔ اس لیے جس کو اللہ نے ہمارا دشمن کہا ہے اس کو کسی بھی لحاظ سے اپنا دوست سمجھنا یا اپنا خیر کا سمجھنا، یہ انسان کی ہلاکت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو فرمایا کہ ومن یکن الشیطان لہ قرینا، جو شخص کے ہو گیا اس کے لیے شیطان دوست تو وہ شیطان برا ہے دوستی کے اعتبار سے، جب اس کی دوستی بری ہے تو ایسی بری دوستی کا نتیجہ بھی برا ہی ہوگا۔ میرا خیال اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی دوسرا سبق وہ پڑھ لیں۔